نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نمازوں کے اوقات کے متعلق مسائل چل رہے تھے۔ باب نمبر 11 ہے باب وقت الظہر عند الزوال، کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہی ظہر کا وقت ہے۔ وقال جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالحاجرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت نماز پڑھتے تھے ظہر کی۔ حاجرہ یحجرو کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ عین دوپہر کو حاجرہ اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً اس وقت لوگ کام کاج چھوڑ کر دوپہر کے آرام کے لیے چلے جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتے تھے ظہر کی۔ 540 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابو الیمان الحکم بن نافع، جن کا تعلق ملک شام کا دارالخلافہ دمشق ہے، اس سے 143 کلومیٹر شمال کی جانب ایک علاقہ ہے، اس کو ہمس کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے یہ استاد ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جس وقت سورج ڈھلا، فصلی الظہر، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ یعنی ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام انداز یہی تھا کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کیا جائے۔ فقام علی المنبر، پھر آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، فذکر الساعہ، آپ نے ذکر کیا قیامت کا، فذکر ان فیہا امورا عظاما، اس میں آپ نے بہت بڑے کام بیان کیے، بہت بڑے معاملات قیامت کے متعلق بیان کیے۔ پھر فرمایا من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل، جو بھی مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے پوچھ لے۔ فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی ھذا، تم مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گے جب تک میں اس جگہ پر ہوں تو میں اس کو جواب دوں گا۔ یہ بات چونکہ پیچھے بھی گزر گئی ہے کہ جبریل کی ساتھ آپ کی کال تھی، جس کو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر یہ لوگوں سے بات فرما رہے تھے۔ فاکثر الناس فی البکاء، تو وہ لوگ بہت زیادہ رونا شروع کر دیا لوگوں نے، واکثر ان یقول، اور آپ زیادہ بار بار فرما رہے تھے، سلونی، مجھ سے سوال کر لو۔ فقام عبداللہ بن حذیفہ السہمی، عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ ثم اکثر ان یقول، پھر آپ نے بار بار یہ بات فرمائی کہ سلونی، مجھ سے سوال کر لو۔ فبارک عمر علی رکبتیہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھٹنوں پر کے بل بیٹھ کے گھٹنوں پر، فقال، فرمایا، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، ومحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں، کہ جو فیصلہ بھی یہ کرتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں۔ فسکت، آپ خاموش ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، عرضت علی الجنت والنار آنفا فی عرض هذا الحائط، کہ میرے سامنے ابھی اس دیوار کے درمیان میں جنت اور دوزخ یعنی آگ پیش کی گئی تھی۔ فلم ارک الخیر والشر، جنت سے بہتر اور جہنم سے بدتر کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ یہ حدیث چونکہ پہلے بھی گزری ہے، لیکن اس حدیث کے اندر چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کو الگ الگ یعنی رسول اللہ کے عمل سے پیش کیا ہے۔ معراج کی رات صبح جو جبریل آئے تھے نا، پہلی نماز ظہر کی پڑھائی تھی، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کے متعلق بتایا ہے کہ سورج، چونکہ قرآن میں بھی آتا ہے اقیم الصلاۃ لطلوع الشمس، سورج ڈھل جائے تو ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ دوران سفر اہتمام نہیں ہوتا، کئی دفعہ سائے کا، تو پھر وہاں پر تھوڑا سا ٹیلوں کے سائے کا انتظار کر لیں، یا اگر مقیم بھی ہیں تو انتظار کر لیں تھوڑا سا سایہ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، وگرنہ اول وقت نماز پڑھنی یہی زیادہ ثواب ہے۔